کے بنیادی سوالات کیا ہیں؟ تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف باتیں زیر بحث رہی ہیں۔ فلسفیوں کا ایک دور تھا قبل مسیح کا زمانہ، پھر ایک قرون وسطیٰ کا دور تھا جو تقریباً 16ویں صدی تک چلا، اور پھر ایک جدید فلسفے کا دور ہے جو 17ویں اور 18ویں صدی کا دور ہے، اور پھر اس وقت جس کو معاصر فلسفہ کہتے ہیں، کنٹمپریری فلاسفی، وہ 19 اور 20ویں صدی کا یہ ماضی قریب کا جو دور ہے۔ ان مختلف ادوار میں لفظوں کی تبدیلی کے ساتھ کچھ مباحث رہے ہیں ان کے، اس کی تفصیل ایک کاغذ پہ لکھی ہوئی وہ بعد میں آپ کو مل جائے گی، جو اگر کچھ پڑھنا چاہے تو انگریزی زبان میں لکھی ہوئی ہے۔ مختصراً ایک تو یہ سوچتے رہے ہیں کہ اس کائنات کا آغاز کیا ہے، یہ کائنات کہاں سے شروع ہوئی، بدء تخلیق کا آغاز کہاں سے ہوا ہے، پھر اس کائنات کا انجام کیا ہے، آیا کوئی اس کائنات کا مالک خالق جس کو خدا کہتے ہیں وہ ہے یا نہیں ہے، کیا اس کو عقل سے ہم ثابت کر سکتے ہیں، پھر یہ کہ مرنے کے بعد کیا کوئی اور زندگی ہے، یا مرنے کے بعد انسان پر کیا بیتتی ہے یا ختم ہو جاتا ہے، علم کا حقیقی ماخذ کیا ہے، سچا علم کہاں سے حاصل ہو سکتا ہے، اور انسان کو کیسے مہذب بنایا جا سکتا ہے، یا سادہ لفظوں میں انسان کو انسان کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، آدمی تو سارے ہیں لیکن انسان جو اشرف المخلوقات ہے وہ کیسے بن سکتا ہے۔ تو یہ وہ مباحث ہیں جو یہ لوگ بحث میں لاتے رہے ہیں، اور ان چیزوں کا جواب دین کی روشنی میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ کائنات کا جہاں تک آغاز کا مسئلہ ہے تو اس کے بارے میں زیادہ تر جو بات کہی گئی ہے کہ جو چیز ان کو نظر آتی ہے وہ مادہ ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ ابتدا میں سائنس اور مادہ یہ اکٹھے، سائنس اور فلسفہ یہ اکٹھے تھے، وہی لوگ سائنٹسٹ بھی تھے، وہی فلاسفر بھی تھے، جو قبل مسیح کے لوگ تھے، افلاطون، ارسطو، سقراط وغیرہ، یہ حضرات سائنسدان بھی تھے، فلسفی بھی تھے۔ بعد میں آہستہ آہستہ جیسے چیزیں اسپیشلائز ہوتی جاتی ہیں، سب اسپیشلٹیز بنتی جاتی ہیں، تو سائنس ایک علیحدہ چیز بن گئی، فلسفہ ایک علیحدہ ہو گیا۔ تو وہ مادے کو بنیاد بناتے تھے، اور ہمارا جو گزشتہ صدی تک بھی تصور ارتقاء جس کو ڈارون سے منسوب کرتے ہیں وہ بھی اسی پر مبنی ہے کہ اس کائنات میں سب کچھ مادہ ہے، وہی ترقی کرتے کرتے مخلوقات کی اعلیٰ ترین صورتوں میں ظاہر ہوا ہے۔ اب ایک طرف مادہ ہے جس کے بارے میں خود سائنسدان کہتے رہے ہیں کہ وہ بے شعور ہے، اس کے اندر کوئی زندگی نہیں، اور دوسری طرف مخلوقات کی آخری صورت انسان جو زندگی کی اعلیٰ ترین صفات سے متصف ہے، جس کے اندر عقل ہے، سوچ ہے، اعلیٰ دماغی صلاحیتیں ہیں۔ اب یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی، اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے کہ ایک چیز جس کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ زندگی ہے، نہ عقل اور شعور کی کوئی صلاحیت ہے، اس کے اندر سے ایک ایسی چیز کیسے نکل آئی، خواہ وہ جتنا مرضی آپ لمبا ارتقاء سمجھ لیں، جتنی مرضی صدیوں پر محیط سمجھ لیں، کہ جس کے پاس وہ سب کچھ ہے، جہاں کچھ نہیں تھا وہاں سے سب کچھ نکل آیا، یہ کیسے ہو گیا۔ یہ اور بات کہ اب سائنس نے مادے کے بارے میں جو معلومات اکٹھی کر دی ہیں کہ اس کے ذرات کی سطح پر زندگی کی کچھ
علامات وہاں پائی جاتی ہیں. ہم پرائمری جماعتوں میں یہ پڑھتے رہے ہیں کہ جاندار اور بے جان چیزوں میں کیا فرق ہوتا ہے. جاندار چیزیں حرکت کرتی ہیں، بے جان چیزیں حرکت نہیں کرتی. تو مادے کے ذرات کے اندر مائکروسکوپک لیول پر حرکت پائی جاتی ہے، اس کے کچھ ذرات گردش میں ہیں. تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ زندگی کی ایک محدود شکل وہ مادے میں بھی پائی جاتی ہے، وہ کلیتاً بے جان نہیں ہے. اور یہ وہ بات ہے جو ہمارا مشرق کا فلسفی صدیوں پہلے کہہ چکا تھا. مولانا روم کا بڑا مشہور شعر ہے کہ خاک و باد و آب و آتش بندہ اند، با منو تو مردہ با حق زندہ اند. یہ پانی، مٹی، آگ اور ہوا یہ زندہ ہیں، یہ مردہ نہیں ہے. با منو تو مردہ با حق زندہ اند، یہ ہمارے لیے مردہ ہیں، اللہ کے لیے یہ زندہ ہے. اور ان کے اس شعر کی بنیاد کیا تھی؟ قرآن پاک کی وہ آیات اَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو مگر تم اس کی تسبیح نہیں سمجھتے. یہاں سے انہوں نے نتیجہ نکالا کہ ہر وہ چیز جس کو ہم بے جان سمجھتے ہیں اس کے اندر بھی زندگی کی کوئی شکل پائی جاتی ہے، تبھی تو وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے. الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض. ہر چیز نے اپنی نماز، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر مخلوق نے اپنا عبادت کا طریقہ اور اپنی تسبیح کرنے کا طریقہ وہ سیکھ رکھا ہے، اللہ نے اس کو سکھا رکھا ہے. تو بہرحال اگر اس کو محدود پیمانے پر مان بھی لیا جائے کہ مادے میں بھی زندگی کی کوئی شکل ہے، پھر بھی اس زندگی کی کوئی نسبت نہیں ہے زندگی کی اس اعلیٰ ترین شکل سے جو انسان کی شکل میں موجود ہے. کہ یہ کیسے ہو گیا کہ جس کے پاس خود کچھ نہیں تھا اس کے پاس سب کچھ آ گیا. کہ نا ایک آدمی کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کی جیب خالی ہے، اور کہا جائے کہ اس نے فلاں شخص کو 20 روپے دے دیے تو یہ بات ماننے کی ہے. دوسرے کے پاس 100 روپے ہیں اور وہ کہے کہ اس نے فلاں کو 20 روپے دے دیے تو وہ ماننے کی بات ہے. تو اس بارے میں دین کیا کہتا ہے کہ ایک ہستی ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، جس کے پاس سب کچھ ہے، جس کے پاس علم ہے، زندگی کے خزانے ہیں، ہر چیز لامحدود خزانوں کے ساتھ اس کے پاس موجود ہے، اور وہاں سے سب کچھ سب کو ملا ہے. جس کو جتنا ملا ہے محدود سطح پر وہ وہیں سے ملا ہے. اب ان کے لیے وہ بات زیادہ قرینِ عقل لگتی ہے کہ کچھ نہیں تھا اور وہاں سے سب کچھ مل گیا، اور جہاں سب کچھ ہے وہاں سے ملنا وہ انہیں سمجھ میں نہیں آتا. ایسے ہی خدا ہے یا نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ کا وجود اور اس پر ایمان یہ انسان کی فطرت کی آواز ہے. یہ ایسے ہی فطرت کی رہنمائی میں انسان اللہ کو پا لیتا ہے جیسا سچ اور جھوٹ کے فرق کو جانتا ہے. ہر انسان کے اندر کی یہ آواز ہے کہ اس کائنات کا ایک مالک ہے. جب سے انسان اس زمین پر آیا ہے تب سے یہ تصور ہمیشہ سے رہا ہے کہ اس کائنات کی خالق ایک ہستی ہے. اور یہ وہ تصور ہے کہ جس کو اگر حالات نے چھپا بھی دیا ہو تو مشکل وقت میں یہ نکھر کر سامنے آ جاتا ہے. جب کسی کے پہ کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جب تم سمندر میں ہوتے ہو اور تمہاری کشتی ڈگمگانے لگتی ہے، ذل من تدعون الا ایاہ، تو اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو وہ سب غائب ہو جاتے ہیں.
پھر اللہ ہی کو خالص کر کے پکارتے ہیں. آج کل بھی جب کوئی پریشانی ہو, کہیں سے کوئی حل نظر نہ آ رہا ہو, تو زبان سے کیا نکلتا ہے؟ اللہ کو پکارا جاتا ہے, او مائی گاڈ. کبھی کسی نے کہا او مائی وزڈم پریشانی میں کہ کدھر ہے میری عقل؟ اس وقت اللہ ہی یاد آتا ہے. جس مذہب کے والوں کے پاس جو بھی خدا کا تصور ہے, وہ اس کو بھگوان کہتے ہوں یا رام کہتے ہوں, اسی کی طرف دھیان جاتا ہے. پھر اگلی غلطی انہوں نے یہ کی کہ اللہ کی ماہیت کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ ٹھیک ہے, اگر اس ساری دنیا کو اللہ نے بنایا ہے تو پھر اللہ کو کس نے بنایا ہے؟ معاذ اللہ. بھائی اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہوتی ہے اللہ کی قدرتوں سے, اس کی مخلوقات سے, کہ وہ ہے, لیکن وہ کیسا ہے وہ تو اس عقل کے ساتھ جانا ہی نہیں جا سکتا, نہ اس کا مطالبہ کیا گیا ہے. کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ تم جان جاؤ کہ اللہ کون ہے. آمنو باللہ, مان لو کہ اللہ ہے. اللہ پر ایمان لانے کا مطالبہ ہے, فرشتوں پر ایمان لانے کا مطالبہ ہے. اس کے بارے میں یہ تحقیق کرنے کا تو مطالبہ ہی نہیں کیا گیا کہ تم جانو کہ وہ کیا ہے. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا. خدا تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کی تفصیلات, جیسی تفصیلات ہم اپنے بارے میں جانتے ہیں ویسی تفصیلات اس کے بارے میں آپ نہیں جان سکتے. ہاں یہ جان سکتے ہیں کہ وہ ہے, اور اس کی طرف اس کائنات کا ایک ایک ذرہ انگلی کر کے اشارہ کر رہا ہے کہ وہ ہے. پھر ایک اور سوال جو ان کے ہاں پیدا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات, اس کے ساتھ خوف کا تصور وابستہ ہے, وہ ڈرنے کی چیز ہے یا وہ محبت کی جانے کی چیز ہے. ان لوگوں نے یہ تصور اختیار کیا ہے کہ انسان شرک کے ذریعے سے توحید تک پہنچا ہے. ابتدائی انسان سارے مشرک تھے. انسان نے جب خوفناک مظاہر دیکھے فطرت کے, کہیں زلزلے آ رہے ہیں, طوفان آ رہے ہیں, سیلاب آ رہے ہیں, جن کے سامنے انسان بے بس ہے, تو انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی خوفناک قسم کے دیوتا ہیں اور ہر چیز کا علیحدہ دیوتا بنا دیا کہ جن سے ڈر کے رہنا چاہیے. انہیں یہ نظر نہیں آیا کہ فطرت کے یہ مظاہر جن کے ساتھ خوف وابستہ ہے یہ تو کبھی کبھار کے واقعات ہیں. روزمرہ کے واقعات کیا ہیں؟ ہر روز تو یہاں ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں, یہاں ہوائیں بادلوں کو لے کر آتی ہیں, تمہاری ضرورتوں کے مطابق زمینوں کو سیراب کرتی ہیں, زمین سے سبزہ نکلتا ہے, تمہارے لیے غذا پیدا ہوتی ہے, اناج اور غلہ پیدا ہوتا ہے, پھل پیدا ہوتے ہیں, جانور ان پر پلتے ہیں جن کا تم گوشت کھاتے ہو. یہ سارا جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو سراسر رحمت ہے, اگر آپ اس پر نظر ڈالیں تو اس باکمال ہستی کا تصور ذہن میں آتا ہے کہ جس کے بارے میں شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. لیکن یہ صرف ان کبھی کبھار کے واقعات میں الجھ گئے اور انہوں نے یہ سوچا کہ وہ ایک ڈرنے کی چیز ہے اور خوف کی چیز ہے, اور پھر وہ بہت سارے ہیں, اور پھر بعد میں اس کو اکٹھا کرتے کرتے کثرت سے وحدت کی طرف آئے. جبکہ دین جو کچھ ہمیں بتاتا ہے, وحی کی روشنی میں ہمیں جو پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ پہلا انسان وہ موحد تھا, پہلا انسان اللہ کا نبی تھا, آدم علیہ السلام. اس کے بعد جو لوگ اپنی اس ہدایت کی راہ سے بھٹکتے گئے وہ خود گمراہی کی راہوں میں چلتے گئے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے انسان کو بغیر ہدایت کے، بغیر رہنمائی کے زمین پر نہیں بھیجا تھا۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ علم کا صحیح ماخذ کیا ہے، صحیح علم کہاں سے حاصل ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں یہ عقل کو اس کا ماخذ قرار دیتے ہیں۔ کچھ عرصے تک حواس کا دورہ رہا ہے کہ جو چیز حواس خمسہ سے حاصل ہوتی ہے وہی اصل ماخذ ہے، لیکن پھر عقل کا دورہ ہوا کہ جو چیز سوچی جا سکتی ہے، جس کے لیے دلائل اکٹھے کیے جا سکتے ہیں، وہی اصل چیز ہے جس کے ذریعے سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس علم کا بھی نتیجہ کیا نکلا کہ تشکیک کے سوا ارتیابیت جس کو کہتے ہیں، اسکیپٹسزم، وہ ان کو ملی۔ چنانچہ آج بھی بہت سارے فلسفی حضرات، ان کی تان جس چیز پہ آ کر ٹوٹتی ہے، یا تو وہ شک کا اظہار کریں گے جب یہ سوال سامنے آئے کہ اس کائنات کا مالک کوئی ہستی ہے یا نہیں ہے، مرنے کے بعد زندگی ہے یا نہیں ہے، تو یا تو یہ ہے کہ اس میں شک کرو، ایسا ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، اور یا اس سے اگلا درجہ جس کو لا ادریت، ایگنوسٹسزم، ہم نہیں جانتے، اس بارے میں ہم کوئی رائے نہیں رکھتے۔ تو یہ ان کا مبلغ علم ہے۔